اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ الفاظ ایک مرتبان کی طرح ہیں جن میں قوت ہے۔ جس طرح اس گلاس میں پینے کی مختلف چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، ہمارے الفاظ بھی بہت سی مختلف چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ اپنے اندر تخلیقی قوت رکھتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے وہ سب چیزیں کلام سے تخلیق کی جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس لیے الفاظ تخلیقی قوت رکھتے ہیں۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ خدا نے سوچا کہ روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو اور روشنی ہو گئی۔ اس لیے ہم بائبل کے آغاز ہی سے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نمونہ نظر آتا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ اس لیے آپ اپنے منہ کو تخلیقی قوت سے بھر سکتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ بولتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، اپنے شہر کے لیے، دنیا کے لیے۔ اپنے منہ سے آپ دشمن کے خلاف بول سکتے ہیں۔ زبان سے خدا کا کلام بول کر اپنی زندگی میں دشمن کی پیش قدمی روک سکتے ہیں۔ ابلیس نے یسوع سے بات کی۔ لوکا 4 باب میں یوں لکھا ہے، ابلیس نے یسوع سے کہا اور یسوع نے ابلیس سے کہا، اور وہ کلام میں سے حوالہ دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے ابلیس کو اس طرح جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو آج تک اس طرح نہیں سکھایا تو آپ کو جواب دینا شروع کرنا چاہیے۔ وہ آپ سے بات کرتا ہے تو آپ اسے جواب دیں، بالکل ویسے جیسے آپ کے بچے آپ سے بات کرتے ہیں۔ دشمن کو جواب دینا شروع کریں۔ میں نہیں چاہتی جو میں کہہ رہی ہوں وہ آپ بھولیں۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ تخلیقی اور قدرت والے الفاظ اپنی زندگی کے لیے بولیں، اپنے عزیزوں کی زندگی کے لیے بولیں، لیکن آپ ایسے الفاظ بھی بولتے ہیں جو تباہ کن اثر رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ جو آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کے مستقبل کے لیے برے ہوں گے۔ ہوشیار رہیں کہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے لیے نبوتی اعلان کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور خدا کیا کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ خوف زدہ ہو کر کہیں کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آیا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، امثال 10:19۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ اس ہفتے ہم بات کر رہے ہیں نظم و ضبط اور اپنے نفس کو قابو کرنے کے تعلق سے۔ یہاں لکھا ہے کہ اگر ہم نظم و ضبط قائم رکھیں یا اپنے الفاظ کو قابو میں رکھیں تو آپ ایک عقل مند شخص ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ الفاظ کی صورت میں خدا کی دی ہوئی قوت کے اچھے منتظم ہیں۔ میں اس بات کو مختلف طریقوں سے سمجھا سکتی ہوں، لیکن میرا خاص انداز ہے جس میں آج میں آپ کو کچھ سکھاؤں گی، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح آپ کے الفاظ آپ کی زندگی میں خدا کے مساح پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب جب شروع میں بائبل کی سنجیدہ طالب علم بنی، مجھے چرچ جاتے کافی عرصہ ہو چکا تھا جب میں سنجیدہ ہوئی۔ میں باقاعدگی سے چرچ جاتی شاید کوئی 7، 8 یا 9 سال پہلے۔ میں واقعی خدا سے پیار کرتی تھی۔ میں نئے سرے سے پیدا ہوئی تھی اور فضل سے نجات پائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں آسمان پر جاؤں گی، لیکن میں خدا کے ساتھ تعلق میں سنجیدہ نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں خدا کو چاہتے ہیں، وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، لیکن یہ لوگ خدا کے لیے زندگی نہیں گزارتے۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا۔ پولس کہتا ہے کہ زندہ رہنا مسیح اور مرنا نفع ہے۔ میری زندگی، میرا کام اور میرا وجود اس کے لیے ہے۔ متی میں لکھا ہے، پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اس لیے خدا استعمال کی چیز نہیں ہے، نہ ہی وہ انشورنس پالیسی ہے، بلکہ اس کی ہماری زندگی میں مرکزی حیثیت ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے پاس خدا تھا، لیکن یوں کہیں کہ میں خدا کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ آپ میں سے کتنے جانتے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی ہاں، وہ میرے پاس تھا۔ میں آسمان پر جانا چاہتی تھی جب میں مشکل میں ہوتی تو مدد کے لیے دعا کرتی، لیکن میں نے اپنی زندگی اسے مکمل طور پر نہیں سونپی تھی۔ اس لیے جب میں نے کلام کا
سنجیدگی سے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ ایک چیز جو میرے ساتھ ہو رہی تھی، یہ 70 کی دہائی کا دور تھا اور پاک روح دنیا میں ہر طرف کثرت سے نازل ہو رہا تھا۔ یہ صرف کسی ایک جگہ یا کلیسیائی فرقے تک محدود نہیں تھا یا صرف کسی چھوٹے گروپ میں، بلکہ یہ پوری دنیا میں وقوع ہو رہا تھا۔ اور خدا یہ کام تاریخ کے ادوار میں ہمیشہ کرتا چلا آیا ہے۔ اس کو بیداری کہتے ہیں۔ جب خدا خود کو کچھ عرصے کے لیے ہم پر ظاہر کرتا ہے، کلیسیا بیدار ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہم بیداری کے دور سے نہیں گزر رہے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ میں اس کا حصہ رہی ہوں، کیونکہ میری زندگی گہرے طور پر متاثر ہوئی تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب لگ رہا تھا کہ پاک روح شاید لوگوں کو خاص فضل دے رہا ہے کہ وہ پیار کریں، پیار کریں خدا کے کلام سے۔ میرا مطلب ہے کہ 3.5 گھنٹے تک عبادت کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندر باہر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ 3 یا 4 عبادات ایک دن میں ہوتی ہیں، اس لیے کچھ حصہ 10 منٹ کا، دوسرے کے لیے 5 منٹ۔ لیکن میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف قسم کی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن میں کہہ سکتی ہوں آج کل ایسے لوگ نہیں ہیں جو 3.5 گھنٹے کی عبادت مکمل کر سکیں۔ اس لیے یہ نہایت خاص وقت تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت خاص مسا تھا۔ یہ معمولی بات تھی کہ آپ ہفتے کے لیے کیمپ میٹنگ میں جائیں، جہاں آپ 7 دن میں ہر روز 3 مرتبہ لگاتار چرچ جائیں، اور بعض اوقات پورا مہینہ بیداری رہتی، لیکن ہمیں اس سے کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی۔ ہم کلام سے پیار کرتے تھے، کلام بس کلام اور بس کلام۔ ایک بات جس پر ہم بار بار تعلیم سنتے تھے، جس کے بارے میں آج کل ہم زیادہ نہیں سنتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے، وہ ہے مسا۔ صرف مسا کے بارے میں۔ جب میں مسا کی بات کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو یہاں ہیں وہ جانتے بھی نہ ہوں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ یہ مسا کیا ہے؟ مسا خدا کی حضوری اور اس کی قدرت ہے جو ہماری زندگی میں ہے، اور اکثر ہم کسی خاص بات کے لیے مسا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک عام مسا ہے جو ہماری زندگی پر مسیحی ہونے کے ناطے ہے، لیکن خدا ہمیں مسا کرتا ہے کسی خاص کام کے لیے۔ میں بائبل سکھانے کے لیے مسا کی گئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور لیس کیا ہے تاکہ یہ کام کروں۔ اب مسا بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ خدا ہمیں دیتا ہے وہ مفت ہے، جس کی قیمت یسوع نے دی ہے، لیکن کچھ اعتبار سے یہ مفت نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں جس سے ہمارا مسا ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے یہ مسا بڑھ بھی سکتا ہے۔ میں نے ایک خادم کو کہتے سنا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پر مسا بڑھ جائے، یعنی کلام سنانے سے پہلے اگر محسوس کرتا کہ وہ خدا کی حضوری کو زیادہ محسوس نہیں کر رہا تو وہ کچھ اور وقت کلام پڑھنے میں گزارتا اور پھر اس کی زندگی پر مسا بڑھ جاتا۔ شاید کچھ اور دعا اور آپ کی زندگی میں مسا بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ مسا کیا ہے اور آپ نہیں جانتے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مسا کے لیے رکاوٹ ہے، اور آپ جانتے بھی نہیں کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو یقینی طور پر جان سکتے ہیں، بلکہ کلام بھی اس کا ذکر کرتا ہے، وہ یہ کہ غلط الفاظ بولنا آپ کی زندگی میں مسا کے لیے رکاوٹ ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کی زندگی میں مسا کے لیے رکاوٹ ہے، وہ ہے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی۔ خدا اس بات کے لیے حساس ہے کہ ہم اس کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی پسند نہیں کرتا۔ وہ پسند نہیں کرتا ہے جب ہم لوگوں کے بارے میں بری بات یا عیب جوئی کرتے ہیں یا بہتان لگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ بات سب سے زیادہ خطرناک ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کچھ حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ پاک ڈر اور خوف رکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے کس طرح بات کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا آپ اظہار کریں گے کہ متفق ہیں؟ جی، مجھے یہ سمجھنے میں کافی وقت لگا، لیکن میں بتا سکتی ہوں کہ میرے اندر پاک ڈر اور خوف ہے کہ بدسلوکی نہ کروں۔ لیکن اگر میرا دن برا ہو اور میں کسی سے برا سلوک کروں تو صرف 5 سیکنڈ لگتے ہیں اور پاک روح مجھے فوری طور پر تنبیہ کرتا ہے۔ پھر میں فوراً اس شخص سے معافی مانگتی ہوں۔ مثال کے طور پر میں سامنے آ کر پیغام سنانے کی کوشش نہیں کروں گی اگر میں کسی سے ناراض ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں
اس سے میری زندگی پر مسا ختم ہوتا جائے گا۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ میری زندگی میں بنیادی چیز یہ ہے کہ خدا کا مسا مجھ پر ہے۔ ہزاروں لوگ وقت نکال کر ہر ہفتے یہاں اس جگہ جمع نہیں ہوں گے تاکہ کسی خاتون کی بات سنیں جو ایسی باتیں نہ بتائے جس سے ان کی زندگی پر کوئی خاص اثر ہو۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسا آخر ہے کیا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں کھڑی بول رہی ہوں، لیکن دراصل خدا مجھے بولنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے جو الفاظ میں بول رہی ہوں آپ پر اثر کرتے ہیں، جن سے آپ اکثر واقف نہیں ہوتے اور نہ سمجھتے ہیں۔ اگر دو لوگ یہاں آ کر ایک ہی پیغام دیں، حرف با حرف بھی ہو سکتا ہے، اگر ان میں سے ایک مسا شدہ نہیں ہے، یا شاید وہ کلام تو سنا رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں بہت سے غلط کام بھی ہو رہے ہیں، اس لیے اس پر مسا نہیں ہوگا، اور شاید آپ کو سنتے ہوئے نیند بھی آ جائے اور آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ ان کی سنیں۔ آپ کو ان کے پیغام میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کیا پیغام تھا۔ ایسا شخص جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، شاید وہ کامل نہیں ہے، کوئی بھی کامل نہیں ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ ان کے اندر توبہ کا رویہ ہے، ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، وہ محتاط رہنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ایسی زندگی گزاری کہ خدا کو پسند آئے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ صرف کچھ کرنے اور اس کے بارے میں سنجیدہ ہونے میں فرق ہے۔ اس لیے ایسے شخص کی زندگی میں بہت زیادہ مسا ہوگا، اور جو کچھ وہ کہے گا وہ سچ مچ لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں سرایت کر جائے گا، اور آپ کو صرف معلومات ہی نہیں بلکہ مکاشفہ بھی ملے گا۔ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ کوئی صرف معلومات دے رہا ہے اور کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں سمجھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حادثاتی طور پر اچانک آدھی رات کو ٹی وی آن کرے جبکہ لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوں، اور ایسے مناد کی بات سننا شروع کرتا ہے جو کوئی خاص بات کر رہا ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل گئی؟ آپ ایک جملے سے کیسے زندگی بدل سکتے ہیں؟ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے جو وہ چاہے، اور وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے تاکہ وہ ان کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے تاکہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ مسا رکھیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننا دلچسپ ہے جو مسا کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں اس میٹنگ میں گیا، مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا، لیکن وہاں اس کمرے میں کچھ تھا۔ جی ہاں، کہ ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے درمیان ایک مسا شدہ شخص ہو۔ لیکن جب آپ ایسے کمرے میں موجود ہو جہاں ہر طرف مسا شدہ لوگ ہوں تو سنیں، دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بطور ایماندار ہم سب کو خدا نے مسا کیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مسا ہے جو ہم میں قائم رہتا ہے۔ اسی لیے بائبل کہتی ہے مثلاً وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے، لیکن دوسروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت مسا کو چھوا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، منتقل کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جو بائبل ہمیں کہہ رہی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یسوع مسا شدہ ہے۔ اسے آسمانی باپ نے مسا کیا تھا۔ ایک خدا باپ ہے، اور پھر یسوع بھی خدا ہے، اور پھر پاک روح بھی خدا ہے۔ ہمیں یہ حساب کتاب سمجھ نہیں آتا، لیکن ایک خدا اور 3 شخصیات ہیں۔ میرا دماغ اسے سمجھ نہیں سکتا، لیکن میں جانتی ہوں کہ ہم تینوں کے ساتھ رفاقت رکھ سکتے ہیں، تعلق رکھ سکتے ہیں، جی، تثلیث کے تینوں اقنوم کے ساتھ، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے خاص کام کرتا ہے۔ یسوع آسمان پر چلا گیا، لیکن اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یسوع نے ہمارے لیے پاک روح کو بھیجا۔ مسا کو، خدا کی حضوری کو، خدا کا روح خدا کی حضوری ہے۔ اس نے پاک روح کو بطور اپنا نمائندہ بھیجا جو اس کی جگہ کام کرے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن اب وہ آپ کے اندر ہے۔
آئیں، اس بات کو سمجھیں، اب وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اس لیے شاگردوں کو کہا کہ وہ بالا خانہ میں انتظار کریں جب تک کہ وعدہ پورا نہ ہو جائے اور پاک روح ان پر نازل نہ ہو جائے۔ اور یہ وعدہ جو اوپر سے آیا پورا ہوا جب پاک روح ان پر پینتیکوس کے دن نازل ہوا۔ اس کا بیان اعمال 2 باب میں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کچھ مذہبی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے تمام شاندار چیزیں چھپائیں جو اعمال 2 باب میں ظاہر ہوئیں۔ میرا مطلب ہے کہ جب وہ بالا خانہ میں منتظر تھے تو اچانک، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی لیکن میں لفظ اچانک کو اپنے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ سنیں، یقیناً زور کی آندھی کی طرح اور لکھا ہے، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جیسا روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اس وقت میں غیر زبانوں پر لمبی چوڑی تعلیم نہیں دوں گی کیونکہ یہاں کچھ لوگ سن کر پاگل نہ ہو جائیں جو پہلے ہی سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ غیر حقیقی خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کو یہ تجربہ نہیں ہے، اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے۔ اور پھر ہم سب نادان ہوں گے اگر ہم کسی فرقے کی بات کو جو کلام کہہ رہا ہے ترجیح دیں۔ آمین۔ اب سنیے، اس لیے اصل بات یہ ہے کہ پہلا کام جو خدا نے کیا کہ ان کی زبان کو چھوا۔ کیا کوئی آج یہاں موجود ہے؟ میں نے کہا پہلا کام جو خدا نے کیا کہ ان کے منہ کو چھوا، ان کے منہ پر آگ رکھی۔ سنیں، ظاہر ہے کہ کچھ عجیب ہو رہا تھا کیونکہ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اور سب کا خیال تھا کہ یہ نشے میں ہیں، اور ان سب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ واقعی پاک روح سے بھر گئے، آگ سے بھرے۔ مسیحی شاید اکثر کچھ عجیب حرکات کرتے نظر آئیں گے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ ہم باہر نکل کر ایسی حرکات کریں کہ ہم کتنے عجیب لگ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں غور کر کے سمجھ بوجھ رکھنا ہے اور توجہ دینی ہے کہ ہم کہاں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یسوع نے اس لیے جان نہیں دی کہ ہم بدحال ہی رہیں، وہ اس لیے موا کہ ہم حاصل کریں۔ میرا مطلب ہے روح سے معمور، بھرپور، روح القدس سے معمور اور فتح مند زندگی حاصل کریں۔ اگر آپ واقعی خدا کو جانتے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں تو آپ کبھی بھی مسیحیت سے نہیں اکتائیں گے۔ اور چیز جو خدا نے کی وہ یہ کہ جب اس نے پاک روح کو بھیجا، جب یسوع نے پاک روح کو بھیجا تو وہ اپنے ساتھ نعمتیں لایا ہمارے لیے۔ وہ اپنے ساتھ قدرت کی نعمتیں لایا۔ خصوصی طور پر 9 نعمتیں ہیں، 9 روح کے پھل ہیں اور روح کی 9 نعمتیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نعمتوں کو پھلوں پر ترجیح دیں، کیونکہ میں سچائی سے کہوں گی کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نعمت ہے لیکن پھل نہیں ہے، وہ بس ٹھنٹھناتا پیتل ہیں۔ لیکن ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے۔ لیکن خدا ہمیں علمیت کا کلام دیتا ہے، حکمت کا کلام، روحوں کا امتیاز اور دوسری نعمتیں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ ہم امتیاز کر سکیں۔ بائبل کہتی کہ ہم روح کی نعمتوں کی آرزو کریں اور ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اس لیے اگر آپ اور کچھ نہیں کر رہے تو میں آج آپ سے کہوں گی کہ آپ گھر جا کر خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو پاک روح سے بھرے۔ ہر روز دعا کریں خدا آپ کو پاک روح سے بھرے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ پاک روح سے معمور ہونے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کو صرف ایک بار نہیں چھونا چاہتی اور باقی زندگی کچھ بھی نہ ہو، مجھے ہر روز اس کی تازہ حضوری چاہیے۔ اس لیے میں صبح بستر سے نکلتی ہوں اور خدا کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ میں
کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمارا ایسا رویہ ہو کہ ہم خدا کے لیے تڑپ رہے ہیں تو ہم اپنے حالات سے ہر وقت پریشان نہیں ہوں گے۔ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ 15 منٹ پہلے اپنے بستر سے نکلیں اور خدا سے کہیں کہ میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ اگر آج تو مجھے اپنی حضوری نہ بخشے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو آج مجھے چھو۔ کیا آپ اپنی زندگی میں مسا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی پر خدا کا مسا ہوگا تو لوگ پہچان لیں گے کہ آپ میں کچھ فرق ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن کچھ خاص ضرور ہے، اور لوگ آپ کے آس پاس رہنا پسند کریں گے اور آپ کو حمایت حاصل ہوگی۔ آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ نہیں بھی پتا تو پھر بھی درست وقت پر درست جواب مل جائے گا۔ اگر کسی میں بری روح ہے اور وہ آپ کا دوست بننا چاہ رہے ہیں اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہاں امتیاز کی نعمت کام کرے گی۔ آپ کہیں گے مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، جیسا کہ ایمان کی نعمت، معجزات۔ ایمان کی نعمت ایسا ایمان ہے جو ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے۔ ہم سب کے پاس ایمان ہے، ہر کسی کو اندازے کے موافق ایمان دیا گیا ہے، لیکن ایمان کی نیت سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایسا ایمان ہے کہ آپ اسے نہیں جانتے کہ یہ آپ کے پاس کیسے آیا۔ میرا یقین ہے کہ خدا نے مجھے اور ڈیو کو ایمان کی نعمت دی ہے تاکہ ہم قدم بڑھائیں اور وہ کریں جو کیا ہے۔ جب ہم نے اپنی اس خدمت کا آغاز کیا، لیکن وقت نہیں کہ پوری کہانی بیان کروں، جو میں کر رہی ہوں یہ اس وقت سمجھ سے باہر تھا۔ اگر آپ میرا پس منظر جانتے ہیں کہ میرا تعلیمی معیار کیا تھا اور میری کیا حالت تھی جب خدا نے مجھے اس کام کے لیے بلایا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا ایک نبی سے گدھی کے وسیلہ بات کر سکتا ہے تو وہ مجھے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ آمین۔ آپ خدا سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی زبان کو دوسرے لوگوں کی تبدیلی کے لیے استعمال کرے گا، جبکہ دوسری طرف آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کاٹتے ہیں اور ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی عیب جوئی کرتے ہیں اور منفی باتیں کرتے ہیں۔ سنیں، اس لیے ہمارے الفاظ کا ہماری زندگی پر مسا سے گہرا تعلق ہے۔ دوسری نعمتیں بھی ہیں، نبوت، زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ، اور جیسے ہی زبانوں کی بات آتی ہے تو سب بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے سال میرا ارادہ ہے کہ روح کی نعمتوں پر کچھ تعلیم دوں، اس لیے مجھے درست جگہ کا بھی انتخاب کرنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس معذرت کے ساتھ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس طرح کی میری منسٹری ہے، ہمارے پاس ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں، اس لیے میں حکمت سے چلوں گی، کیونکہ میں آپ کی مدد کرنے سے پہلے آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی۔ اس لیے میں بھی غیر زبانیں بولتی ہوں تقریباً 40 سال سے۔ شاید دنیا کو بتانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے سب کو بتا دیا ہے۔ آمین۔ آپ کہیں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر، مجھے بھی نہیں آتی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کرتے ہیں اور خود کو ایمان میں بڑھاتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے یہ مافوق الفطرت تحفہ ہے، اور آپ مافوق الفطرت چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کچھ لوگ ہیں جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھیں، لیکن اگر ان کو اس کی ضرورت تھی تو پھر آج ہمیں ان کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ او میرے خدایا! اور بائبل میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ختم ہو گئی۔ بائبل میں یہ ضرور لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں 13 باب میں، جب کامل آئے گا تو مائک کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جب کامل آئے گا تو ہمیں ان نعمتوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں صرف ایک کامل کو جانتی ہوں، وہ ہے یسوع، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام تر مدد چاہیے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تب تک مجھے پاک روح کی قوت کی ضرورت ہے تاکہ اس جہان کی گندگی سے بچ کر زندگی گزار سکوں اور اپنی شادمانی قائم رکھوں۔ آمین۔ اگر آپ پاک روح کی زیادہ قوت کا تجربہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
غلط یا منفی الفاظ بولنا اس کی پوری قوت میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے، لیکن وہ بولنا سیکھنا جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بولیں، ہماری زندگی میں اس کی قوت بڑھائے گا۔ اس لیے ہم انتخاب کر سکتے ہیں، آپ اپنے الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہ کام آپ کو محتاط ہو کر کرنا ہے۔